بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کس پرندے نے تنہائی اختیار کر لی۔ وہ پرندہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں تنہائی میں رہنا شروع کر دیا تھا، ایسا پرندہ جس کو لوگ الو کہتے ہیں اور بدشگونی کی علامت سمجھتے ہیں، اس پرندے نے امام علیہ السلام کی شہادت کے غم میں انسانوں سے ناطا توڑ لیا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ الو ویران جگہوں پر کیوں رہتا ہے، اداسی کی کیا وجہ ہے، اس کا امام حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے اور یہ میدان کربلا میں کیوں گیا تھا، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر تمام حیوانات اور جنات سب غمگین تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ہر طرف خون کی سرخیاں پھیل گئیں۔ الو کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت افسوس ہوا اور اس پرندے نے انسانوں سے ناطا توڑ لیا۔ بے زبان پرندہ بھی جانتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جو جنت میں نوجوانوں کے لیے سردار ہے۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، پر افسوس کہ کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے یہ سمجھ نہ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ یہ صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو بس تنہا امن جگہوں پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو اس نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا، بلکہ تنہا ویران جگہوں پر ہی رہے گا۔ حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ آبادی میں ہی رہتا تھا اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ کھانا اسے دے دیتے اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا۔ جب حضرت امام حسین کو قتل کیا، وہ جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے بول کر گیا تھا، تم کتنی بری امت ہو، کتنے بد نصیب ہو جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ میں ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے، بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں اور دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے۔ اس کے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان میں رکے ہوئے ہیں، 10 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے حسین میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا حسین نے فرمایا، اے پرندے تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کو نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ سن کر پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور یہاں پر رکنے کی اجازت دیجیے۔ اس پرندے نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے امام کے کٹے ہوئے سر مبارک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال ہوتے اس نے دیکھا۔ یہ دیکھنے کے بعد الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی انسانوں سے دور اور ویرانوں میں رہنے لگا۔ پرندہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو بدشگونی کی علامت سمجھتے ہیں اور یہاں الو ہو وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے گھر بار الو کے بولنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس پرندے کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر صدمہ پہنچا وہ پرندہ الو ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہتا تھا اور جب کوئی انسان کچھ کھا رہا ہوتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا، وہ لوگ بھی اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتے اور یہ کھا کر پھر اڑ جاتا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اس نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ تم بدترین قوم ہو، کیونکہ تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرزند کو شہید کر دیا، مجھے اب تم میں نہیں رہنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الو پورا دن روزہ رکھتا ہے اور رات کو افطار کرتا ہے۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے نواسے پر، امام علیہ السلام پر اور اہل بیت پر۔ جزاک اللہ۔